حضرات آج ماہ مبارک کے ذوالقعدہ کی 21 تاریخ ہے 1434 اور ستمبر کی 28 تاریخ ہے 2013 اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم۔ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سر کے کچھ حصے کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کر لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو جاؤ یا حالت سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہو، تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو۔ اللہ تمہیں کسی دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ حضرات، اس آیت پر گزشتہ ہفتے گفتگو شروع ہوئی تھی۔ جیسا کہ ترجمے سے واضح ہو چکا ہے کہ آیت وضو، غسل اور تیمم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے اسی کے تعلق سے گفتگو کی اور بات رکی تھی کہاں جا کر؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو تقریباً ہم نے پورے طریقے وضو پر گزشتہ ہفتے گفتگو کی اور یہ عرض کیا کہ اللہ نے جس انداز سے یہاں وضو کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ بس اسی کو فالو کریں۔ البتہ بہت سی آیتیں ظاہر ہے کہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ایمبیگویٹی ہوتی ہے اور مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہا جو حکم اخذ کرتے ہیں یا استنباط کرتے ہیں اس میں فرق ہو جاتا ہے، مگر بہت سے احکام بالکل واضح ہیں، سمپل ہیں۔ وضو سے متعلق یہ جو آیت ہے
کم سے کم جہاں بہت وضاحت سے گفتگو کی گئی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی اس میں ہی اختلاف کرنا شروع کر دے کہ چہرے کو دھویا جائے کہ نہیں دھویا جائے، جب کہا جا رہا ہے کہ دھو چہرے کو تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ اسی طرح اگر کوئی یہ بحث کرے کہ پتہ نہیں سر کا مسح ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس میں بحث کیا؟ جب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہے تو بہت سی چیزیں واضح ہیں. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس میں واضح نہ ہو، ان میں آپ سنت کا سہارا لے سکتے ہیں. حالانکہ قرآن پھر بھی بنیادی ماخذ ہے، یعنی بیسک جو سورس اور ریسورس ہے وہ قرآن ہی ہے. تو اب کنفیوژن کہاں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ تو جہاں پر بات تمام ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، ہم وہیں سے بات شروع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں قرآن نے کیا کہا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. اب چہرے کی حدوں پر گفتگو ہوئی. ظاہر ہے کہ ہر چیز کو ہم آیت کے ظاہری مفہوم کو لیں گے پہلے تو، اور جو چیز فطری ہوگی اسے انجام دیں گے. اگر کوئی بات اس سے زیادہ ہے تو اس کی ڈیٹیل آنی چاہیے حکم کے ساتھ. اگر حکم جنرل ہے، مطلق ہے، تو وہی کیا جائے گا جو جنرلی ہوتا ہے. چہروں کو دھو، جیسے چہرہ ہے ایسے ہی ہاتھ ہیں. مثلا گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ اب اس پر بھی بحث ہو گئی کہ بھئی ہاتھ کو کہاں سے کہاں تک دھویا جائے یا کیسے دھویا جائے، اس کی ترتیب کہاں سے شروع کیا جائے. تو اس میں کہاں سے شروع کرنے کی بات ہی نہیں، وہ تو حد بیان کی جا رہی ہے. ورنہ پھر آپ یہ بحث کریں چہروں کو آپ کیسے دھوئیں گے، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے؟ ظاہر ہے نیچرل کیا ہے طریقہ، پوری دنیا میں کوئی انسان بحیثیت انسان کیسے چہرہ دھوتا ہے؟ کوئی بھی نیچے سے اوپر کو نہیں دھوتا. تو فاغسلوا وجوہکم میں جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو کیسے دھوئیں گے؟ اوپر سے نیچے، سمپل. تو اللہ کوئی غیر فطری حکم کیوں دے گا کہ یہاں سے دھو یہاں تک؟ تو تک کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تم وہاں سے شروع کرو انگلیوں سے اور یہاں تک دو، الٹا. آپ نے کبھی دنیا میں کسی بھی انسان کو، اگر کوئی بھی جنرل ایک انسان ہے، اس سے آپ کہیں کہ بھی ہاتھ دھو، یہاں تک ہاتھ دھو، تو وہ آپ کے یہاں تک ہاتھ دھونے کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہاں سے شروع کرو اور ایسے دھو. وہ کہے کہ یہاں تک دھو کا مطلب ہے کہ یہاں تک، اس ایریے تک یہ حد بندی کی جا رہی ہے، یہاں تک دھو کا مطلب پھر وہ نیچرلی جس طرح دھوئے گا یہاں سے سٹارٹ کرے گا دھونا، کبھی کوئی الٹا سٹارٹ نہیں کرے گا. یہ چیزیں بالکل سمپل ہیں. اب اس میں بحث کیسی؟ اب بات آئی وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو سر کا. تو ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا رؤوسکم نہیں ہے، سر کا مسح کرو نہیں ہے، سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. اب یہاں کوئی ضد کرے کہ میں پورے سر کا مسح کروں، کہاں سے بھئی، کہاں ہے قرآن میں یہ؟ اگر آپ پورے سر کا مسح کر رہے ہیں تو قرآن کو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے تھا کہ وامسحوا رؤوسکم، جھگڑا ہی ختم. اپنے سروں کا مسح کرو. سروں کا مسح کرتے تو پھر آپ پورے سر پہ ہاتھ پھیریں اور کان بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ آپ کہیں گے کان بھی سر کے اندر شامل ہے، لہٰذا میں کان کو بھی مسح کر رہا ہوں. چہروں کو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ چہروں کو میں نے دھو لیا ہے، تو پورا سر کور ہو گیا. یہی تو ہوتا ہے نا. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہی تو مسح کرتے ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ تو بھیا وہ کرو نا جو قرآن میں ہے. نہیں ہم پورے سر کا مسح کریں گے، تو پھر اگر پورے سر کا تو یہ بے اضافی ہے، اننیسیسری اللہ نے بے لگا دی اس کے اندر.
قرآن میں کوئی ایک حرف بھی ایسا ہے کہ جو اننیسیسری ہے، ایکسٹرا ہے، غیر ضروری ہے کچھ ایسا؟ اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی ریزن ہے نا بے لگانے کا. تو یہ باء تبعیض ہے. اس کا مطلب ہوا کہ نہیں، سر کے بعض حصے کا، یعنی کچھ حصے کا، پارشل، فل نہیں. بے لگنے سے میننگ کیا آتے ہیں کہ پارشلی اس کا مسا کرو. اب ٹرانسلیشن آپ کو کچھ بھی ملے، جتنے ٹرانسلیشن ہیں یہی ایک مشکل ہے کہ ٹرانسلیشن کرنے والے بجائے قرآن کے الفاظ کا ٹرانسلیشن کریں، وہ اپنی فکر کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جو انہوں نے سوچا ہوا ہے پہلے سے، مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وہ اس کو لاتے ہیں ٹرانسلیشن میں. مثلا آپ انگلش کے جتنے ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو اس میں یہی آپ کو ملے گا کہ اینڈ وائپ یور ہیڈس. پارٹ آف یور ہیڈس ہے، کہیں ہے. جن لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا انہوں نے کہا پارٹ آف یور ہیڈ، ناٹ دا ہول ہیڈ. اسی طرح ترجمے میں آپ کو ملے گا وائپ یور ہیڈ اینڈ واش یور فیٹ. کہاں ہے واش یور فیٹ؟ مگر چونکہ پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی ہم چونکہ فیٹ دھوتے ہیں لہٰذا ہم ترجمہ وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں، دس از ناٹ فیئر. تو اب دیکھیں قرآن کیا بتا رہا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہروں کو دھو. اب وہاں بے وجوہکم نہیں ہے، پارٹ آف یور وجوہ نہیں، دھو چہروں کو. پھر کیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو. چونکہ ہاتھ کو معین کرنا ضروری تھا کہ کہاں تک دھونا ہے، اس لیے کہ گٹے تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنی کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اور کندھے تک، شولڈر جو ہے اس سے جو ہے وہاں تک بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. تو اس کو بیان کرنا ضروری تھا. یہ دیکھیں قرآن کی بلاغت، ایلیکوینس یہ ہے، کلیئر ہے. تو کہہ دیا کہ ہاتھوں کو دھو کہاں تک، الی المرافق. نہ اوپر تم کو دھونا ہے، نہ تم یہاں دھو کے رک جاؤ، بلکہ تم کو یہاں تک دھونا ہے. انٹل ہیئر. انٹل ہیئر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو، یہ حد ہے تمہارے ہاتھ دھونے کی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، کلیئر ہے نا. اب اس میں کیا مشکل ہے. وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا، اب دوسرا کام آیا. یہ ایک کام ہو گیا دھونے کا، دھونے کا کام ہو گیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب تم اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب یہاں ہے ساری بحث، اس جگہ ہے سارا مسئلہ. تو کچھ تو ہم گزشتہ ہفتے بیان کر چکے تھے. ہم نے بہت تفاسیر کا، تمام تفاسیر کا مطالعہ کیا. زیادہ تر ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ جب تفسیر پر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم جو اوریجنل سورسز ہیں، ریفرنسز ہیں، مین جو بکس ہیں تفاسیر کی، ان کا مطالعہ کر لیں. ہم دیکھیں کہ وہ جو بڑے مفسرین ہیں جن کی تفاسیر کو امہات التفاسیر کہا جاتا ہے، تفاسیر کی ماں، اور ایک ماں نہیں، کئی مائیں ہیں، امہات ہیں تفاسیر کی. یعنی کوئی بھی مفسر بعد کا لکھنے والا جب تفسیر لکھے گا تو ان تفاسیر کو اگنور نہیں کر سکتا، اسے ان کا ریفرنس دینا ہی پڑے گا. تو خیر بہت سی باتیں نظر آئیں دلچسپ، لیکن سب سے مفصل بحث اس پر جو کی ہے جس مفسر نے، وہ ہیں علامہ فخر الدین رازی. ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر. ہر مفسر نے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے
کہ اس پر ہر مفسر نے لکھا ہے کافی تفصیل سے، لیکن رازی نے جو لکھا وہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آپ کو انداز، اس لیے کہ تقریباً خلاصہ ہے، تمام مفسرین نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ فخر الدین رازی پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے اسی کو پیش کریں گے۔ چونکہ فخر الدین رازی 5ویں صدی ہجری کے اواخر میں ان کا دور ہے، یا یوں کہیے کہ 606 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ مڈل میں ہے سمجھیں۔ اس سے پہلے کے جو مفسرین ہیں 3 صدی ہجری کے مفسر طبری سب سے پرانے مفسر، حالانکہ ان سے بھی پہلے مفسرین ہیں، لیکن باضابطہ مکمل ایک تفسیر شروع سے آخر تک اگر کسی نے پیش کیے تو طبری نے پیش کیے سب سے پہلے، وہ 3 صدی ہجری کے ہیں۔ ان کے 300 سال کے بعد سمجھے فخر الدین رازی آتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی مفسرین ہیں، بعد میں آج تک کے مفسرین ہیں۔ فخر الدین رازی کا ایک سٹائل ہے، دیکھیں ہر مفسر کا ایک سٹائل ہوتا ہے، فخر الدین رازی کا یہ سٹائل یہ ہے کہ کہیں بھی کسی آیت میں کسی جگہ وہ شیعوں پر چوٹ کرنے سے نہیں چوکتے، یہ ان کا ایک انداز ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ فوراً ذکر ضرور کرتے ہیں کہ شیعہ ایسا کہتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے، اور پھر اس کے لیے دلیل لاتے ہیں اپنے طور پر اس کو رد کرنے کے لیے، اور اس کے حوالے ہم کئی بار آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، خود الیوم اکملت لکم دینکم کے تعلق سے بھی آپ نے سنا تھا ان کے نظریات کو، تو فوراً رد کرتے ہیں کہ نہیں شیعہ غلط ہیں اس مسئلے میں۔ تو ہم نے اسی لیے خاص طور پر ان کو پڑھنا چاہا، ہم نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں ایسے کلیئر اور کلین مسئلے کے اوپر، یہ کیا کہتے ہیں اور ان کی دلیل کیا ہے، اس لیے کہ دلیل سنے آدمی، مخالف کی بھی دلیل سننی چاہیے، آدمی ون وے نہ چلے، میں نے یہ سوچا اور میں یہ کہتا ہوں اور میں نے یہ سنا اور میرا مذہب یہ کہتا ہے، ہم دوسروں کی دلیلیں بھی سنیں، اس لیے کہ اگر ہم بالکل ہی بھی یہ سمجھیں کہ دوسرا غلط ہے تب بھی ہم یہ سوچیں کہ جو غلط ہے اس غلط کے لیے بھی اس نے کوئی دلیل تو رکھی ہوگی غلط، وہ دیکھیں وہ کیا دلیل ہے۔ تو اب سنیے، انہوں نے پہلے تو یہ کہا، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے خلاصہ پیش کیا ہے، آپ سمجھیں، اسی لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلف الناس فی مسح الرجلین فی غسلہما وفی غسلہما، فی مسح الرجلین وفی غسلہما۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دونوں پیروں کے غسل یعنی دھونے کے بارے میں اور اس کے مسح کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اس اختلاف کی 4 صورتیں ہیں، یعنی اس آیت کے سمجھنے میں لوگوں نے جو کچھ بھی استنباط کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ 4 نظریے بنے اس میں۔ پہلا نظریہ ہے مسح، یعنی مسح کیا جائے، وائپنگ، ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو بڑی بڑی شخصیتیں اصرار کرتی تھیں کہ مسح ہونا چاہیے، ان میں ابن عباس ہیں، انس ابن مالک ہیں، اکرمہ ہیں، شعبی ہیں، اور انہوں نے اس جگہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں، چونکہ ان کا انداز ہے نا کہ ہر جگہ وہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ بھئی اس آیت میں شیعوں نے کیا کہا اور یہ مثلا اس کو رد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَهُوَ مذہب الامامیہ، اور یہی پہلا نظریہ جو ہے مسح کرنے کا، یہ مذہب امامیہ ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ ابھی اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے، ابھی وہ 4 نظریات پیش کر رہے ہیں، which is very interesting۔
دوسرا کہتے ہیں نظریہ ہے دھونا، اس کا غسل، لفظ غسل ہے غسل نہیں، غسل جو ہے وہ پورے مطلب شاور لینے کو کہتے ہیں، اور غسل دھونے کو کہتے ہیں، تو غسل ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں وقال جمہور الفقہاء والمفسرین، تمام جمہور جنرل فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد غسل ہے، دھونا ہے۔ وہ امامیہ کا اور کچھ حضرات کا انہوں نے نام لیا نظریہ تھا، اور یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک تیسرا نظریہ ہے، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، دونوں کو اکٹھا کر دو، جھگڑا ہی ختم۔ وہ جب لوگ دوستی کرانے چلتے ہیں نا، چلو یہ جھگڑا ختم کرو، اتحاد کر لو، چلو کمپرومائز کر لو، یہ کر لو، چلو تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسرا نظریہ ہے الجمع بینہما، کہ مسح بھی کرو اور غسل بھی، دونوں کر لو۔ اور چونکہ وہ حوالے بھی دیتے ہیں کہ بھی کس کا نظریہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیدی مذہب کا نظریہ ہے۔ ان کے جو امام تھے ایک الناصر بالحق، یہ ان کا نظریہ تھا، تو وہ دونوں کام کرتے تھے۔ چلو دونوں خوش ہو جاؤ۔ چوتھا نظریہ کیا ہے؟ چوتھا نظریہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کرو ہی نہیں، اس لیے کرنا تو ہے، ہر حال میں کرنا تو ہے۔ تیسرا نظریہ ہے تخییر۔ تخییر کا مطلب ہے المکلف مخیر بین الغسل والمسح۔ اب یہ چاہے تو غسل کرو، دھو لو، اور چاہے مسح کر لو، دونوں ٹھیک ہے۔ یہ بھی اچھا ہے دوستی کرانے کا طریقہ، اٹس گڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ کر لو کر لو۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ بھی بڑی شخصیتوں کا نظریہ ہے، جس میں انہوں نے حسن بصری کا نام لیا ہے اور محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر طبری کا نام لیا ہے۔ یہ بھاری بھرکم نام ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی آپ کی مرضی۔ اب یہ طبری نے ایسا کیوں کیا، اگر ہم اس پر جائیں تو وہ بھی ایک بحث ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ بھی تمام دلائل پر گفتگو کرنے کے بعد اس آیت کی اور پھر احادیث کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے خود۔ طبری 300 ایئرس ہوئے ہیں رسول اللہ سے اور ان کے درمیان، بیچ میں بہت زیادہ نہیں۔ آج تو بہت مشکل ہے وہاں تک پہنچنا، ان کرتے ہوئے اور تفسیر اور حدیث کو لینا۔ وہ ان کے لیے آسان تھا، قریب تھے۔ وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ان کی دلیلیں بھی مضبوط ہیں اور یہ بھی ہیں، لہٰذا تم یہ کر لو تو ٹھیک ہے اور یہ کر لو تو ٹھیک ہے۔ تو 4 نظریے بن گئے۔ اب وہ پھر آگے لکھتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ جو کچھ یہ کہنے والے تھے اتفاقاً ہم خود اس پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنے دلائل کے طور پر، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں، یہ چیز یہ خود اس کو کہہ چکے ہیں، تو ہم انہی کے حوالے سے یہ بات کہیں تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تجزیہ کرتے ہیں ان تمام اقوال کا، کون سا قول صحیح ہے، کون سا مضبوط ہے، کس کی دلیلیں مضبوط ہیں۔ تو انہوں نے اور کسی کا تو ذکر نہیں کیا، پہلے قول کے اوپر انہوں نے پورا زور قلم صرف کر دیا، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ بہت ہی سلیقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا وحجۃ من قال الوجوب وحجۃ من قال بوجوب المسح مبنی علی القراءتین المشہورتین۔ یہ زبردست بات انہوں نے کی۔ اب جو جن کا نظریہ ہے کہ مسح کیا جائے، اور پورا ہم نے آپ کے عرض کیا کہ پورا پھر انہوں نے اسی پہ صرف کیا، باقی 3 کا ذکر انہوں نے زیادہ نہیں کیا، بہت ہلکا سا ایک ایک جملے میں کہہ کے گزر گئے، لیکن سارا زور یہاں لگایا اور انہوں نے یہ کہا
کہ جو مسح کو واجب کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی دلیل دو مشہور قرأتیں ہیں. دو ہی قرأتیں، تیسری تو ہے ہی نہیں، مگر دونوں کے ساتھ انہوں نے لفظ مشہورتین لگایا، یعنی کہ دونوں قرأتیں مشہور ہیں. ارجلکم بھی مشہور ہے، ارجلیکم بھی مشہور ہے. پھر وہ حوالے دیتے ہیں کہ ارجلکم جر کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ہے وہ ابن کثیر ہیں. یہ سب بڑے بڑے نام ہیں اور یہ سب اہل سنت کے نام ہیں، اہل سنت کے بڑی بڑی شخصیتوں کے نام ہیں. وہ ابو عمر وعاصم فی روایت ابی بکر، انہوں نے جر سے پڑھا، ارجلکم پڑھا ہے. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم فی روایت حفص عنہ بالنصب، ان لوگوں نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے. او ایک وہ اتنی معروف ہے جر کے ساتھ یعنی ارجلکم کی قراءت بھی کہ اس کو رد نہیں کیا کسی نے بھی، کسی مفسر نے. یعنی آسان تھا، کہتے نہیں ارجلکم ہے ہی نہیں، ارجلکم پڑھا نہیں جا سکتا، نہیں، اس پہ کسی نے بحث نہیں کیا. یہی ساری مشکل ہوئی ہے فقہا کے سامنے، اور ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ پھر کیا وجہ ہوئی کہ قرآن کے اس ظاہری حکم کو قبول نہیں کیا اور دوسرے کو. مختصر اس وقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وقت نہ ملے بعد میں، کہ انہوں نے اعتماد کیا احادیث پر، احادیث بھی نہیں بلکہ روایات پر، یہ کہنا چاہیے کہ روایت یہ کہتی ہے. اور رازی کا اور طبری کا اور دیگر تمام مفسرین کا کہنا یہ کہ بھئی ہاں یہ بات صحیح تو ہے، روایات تو ہیں، مگر روایت آیت کو نسخ نہیں کر سکتی. تو اتنی معروف ہے یہ جر کی، جر یعنی آپ کو اس پہ کسرہ پڑھنا ہے، زیر، ارجلکم، تو اس سے کیا ہوگا؟ مربوط ہو جائے گا سیدھا سے، پھر تو کوئی بحث ہی نہیں رہے گی. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وارجلکم الی الکعبین، یعنی سر کا مسح کرو تھوڑا اور پیر کا مسح کرو، ہو جائے گا سیدھا سیدھا. تو یہ اتنا معروف ہے کہ اس پہ لوگوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ نہیں، اصل میں گرامر کے لحاظ سے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ آپ بور ہو جائیں گے، صرف ضروری حصہ لیں گے. جر کے لحاظ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جر جوار. جر جوار کا مطلب یہ کہ اس پہ جر ہے تو ہم اس پہ بھی جر پڑھ دیتے ہیں. جر، اس کا جواب خود ابن کثیر نے دیا ہے. اس کا جواب جو ہے رازی نے دیا ہے، فخر الدین رازی نے. 3 جواب دیے بڑے بڑے. انہوں نے کہا کہ غلط ہے یہ بات، اس لیے کہ جر جوار جو ہے وہ ضرورت شعری کی بنا پر ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے اس سے بلند البارہ ہے. یعنی ضرورت شعری میں کسی لفظ کو توڑ مڑوڑ کے زبردستی شعر میں لانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. قرآن کوئی شعر تو نہیں ہے. اور یہ اس وقت جائز ہے جب التباس نہ ہو. جر جوار اس وقت جائز ہے جب جر جوار ہونے سے معنی 1 سے 2 سے 3 نہ بن جائیں، ایک ہی معنی رہے. اور اس کی مثالیں ہیں، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. تیسرے یہ کہ بیچ میں حرف عطف نہ ہو، اور یہاں حرف عطف ہوا وارجلکم، تو کہا کہ یہ تو باطل ہے، یہ بہانہ ہی صحیح نہیں ہے کہ جر جوار کے طور پر انہوں نے اس کو جر پڑھا ہوگا. نہیں، جر پڑھا ہوگا ضرور، اس لیے کہ ان کی نظر میں مسح واجب ہے. تو یہ ایک کی بات طے ہو گئی کہ 2 مشہور قرأتیں ہیں. جر کی قرأت میں تو کسی طرح کا کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد مسح ہے، اور جو کچھ بہانہ پیش کرتے ہیں وہ بہانہ باطل ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات علامہ رازی نے خود کہہ دی ہے. اب آئیے دوسرا ہے نصب کی قرأت. نصب جو ہے ارجلکم، سارا کنفیوژن لوگوں کو یہاں پیدا ہوا ارجلکم سے تھا، چونکہ ارجلکم ہے اور وہاں وجوہکم ایدیکم ارجلکم،
لہذا ہم اس کو وہاں ملا دیتے ہیں. اس کا بھی جواب خود رازی نے یہ دیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو نصب اگر زبر ہے یہاں پر اور اس کو فتحہ پڑھ رہے ہیں، مفتوح پڑھ رہے ہیں، یعنی نصب ہے، تو یہ نصب اس کا عطف محل نصب پر ہے، نہ کہ لفظ پر، جس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر گزشتہ ہفتے کیا تھا. یعنی وَامْسَحُوا، اور مسا کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، تو رؤوس سے ہو گیا، رؤوسکم، لہذا یہاں ارجلکم آنا چاہیے. انہوں نے کہا وہ تو ہو گیا، پھر ارجلکم کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ اگر یہاں بے نہیں ہوتا، اگر یہاں اس کو بے تو اس لیے ہے کہ تاکہ یہ بتائے کہ تھوڑے سر کا مسا کرو. اگر یہ نہیں ہے بے اور پورے سر کا مسا کرنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَامْسَحُوا رؤوسکم وَأَرْجُلَکُم، سیدھا سمپل ہے. یعنی اس کا محل نصب پر عطف ہے، جس کا مطلب یا یوں سمجھیں، ہم آپ سے کہیں کہ پلیز ذرا ایک گلاس لائیے، ایک پلیٹ لائیے، ایک چمچہ لائیے، ساتھ میں پانی کی ایک بوتل لائیے. تو ہم یہ کہیں یہ لائیے اور یہ اور یہ اور یہ، اگر ہم اس میں سے ایک چیز نکال دیں تو تب بھی تو آپ وہ تین چیزیں لائیں گے نا، یا نہیں لائیں گے؟ اب ہم نے مثلا چمچے کا ذکر نہیں کیا تو آپ پلیٹ اور گلاس اور پانی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ ایک چیز ہم نے اور نکال دی تب بھی آپ وہ چیز، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں لائیے، جب کہہ رہے ہیں لائیے تو لائیے، یہ اور یہ لائیے. تو اصل چیز ہر چیز کے اوپر لائیے اپلائی ہوگا، یہ ہوگا نا. ان میں سے ایک چیز کو ہم نکال دیں تب بھی باقی چیزوں پر لائیے اپلائی ہوگا. توجہ کیجیے گا، ہم نے بالکل سمپل مثال دی آپ کے سامنے. اب مان لیجئے وَامْسَحُوا، اور مسا کرو. ایک منٹ کے لیے رؤوسکم کو آپ مثلا اگر نکال دیں، ہم نہیں، اگر خدا کہہ دے کہ چلو میں سر کے مسا کا حکم نہیں دے رہا ہوں اس وقت، تو ارجلکم ہے، تو وَامْسَحُوا لاؤ، یہ ایک چیز نکال دی تو پھر بھی وہ لا نہیں تو ہے. تو یہاں مسا کرنا ہے سر کا، اس کو ہٹا دو تو رہ گیا کیا؟ ارجلکم. مسا کرو پیروں کا. تو ارجلکم پر جو نصب ہے وَامْسَحُوا کی وجہ سے ہے، وَامْسَحُوا کی وجہ سے ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول. ایک ہوتا ہے فعل ورب، ایک ہوتا ہے آبجیکٹ، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ. تو عربی گرامر کے لحاظ سے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. صدق اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، تو اس پر ہمیشہ کبھی صدق اللہ نہیں آئے گا، صدق اللہ نہیں آئے گا. اور مفعول یعنی جس پر فعل واقع ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفتوح آئے گا، اس پر ہمیشہ زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، یعنی منصوب ہوگا. تو سمپل سی بات ہے، وَامْسَحُوا أَرْجُلَکُم، مسا کرو پیروں کا، وہاں زیر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر جر پڑھا جائے، اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں خود راضی کہ اگر جر پڑھیں وہاں ارجلکم پڑھیں تو مسا ثابت ہے بھائی، اگر ارجلکم پڑھیں تو مسا ثابت ہے. اب پھر وہ ایک اور پوائنٹ بیان کرتے ہیں بڑا اچھا سا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، اور جو یہ کہا ہے لوگوں نے، ابھی بھی اگر آپ کسی سے بات کریں علماء سے، تو
علماء کرام اور فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیروں کو دھوتے اس لیے ہیں کہ ارجلکم کا عطف فغسلوا پر ہے، فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے پیروں کو دھو، بیچ میں مسح کی بات آ گئی ہے، مگر یہ دھو وہاں ہے، اس سے ہے۔ تو انہوں نے اس کا حل بہت اچھا نکالا، انہوں نے نکالا، اصولاً یہ اس سے پہلے بھی اس کی دلیلیں دی گئی ہیں، لیکن رازی نے کیا یہ کہ ساری دلیلوں کو جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا سنو، عربی قواعد کے لحاظ سے، عربی قواعد کے لحاظ سے جب دو فعل ہوں تو اور اس کے بعد پھر مفعول آ رہے ہوں، یا اس کو یوں کہیے کہ عامل ہوں، فعل جو ہے عامل ہے اور یہ معمول ہے، تو عامل دو ہیں اور اس کے بعد پھر بہت سے معمول ہیں، تو اصول عربی گرامر کا یہ ہے کہ قریب ترین عامل کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اس کا عمل جو ہے اس کو معمول مانا جائے گا قریب ترین عامل کا۔ فَامْسَحُوا جب موجود ہے قریب، اس کو بائی پاس کر کے عربک گرامر کے لحاظ سے پیچھے جا کر ایک اور فعل سے اس کو متعلق نہیں کر سکتے۔ بھئی یہاں پر وَامْسَحُوا موجود ہے، آپ جا رہے ہیں ایسے، بیچ میں وَامْسَحُوا آ گیا، کہا نہیں اس کو چھوڑو، فَغْسِلُوا کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں فَغْسِلُوا کی طرف؟ فَغْسِلُوا ادھر ہے، فَامْسَحُوا ادھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فَغْسِلُوا معمول ہے، یہاں ارجلکم معمول ہے فَغْسِلُوا کا، غلط ہے، قریب ترین کی طرف آنا چاہیے، قریب ترین فَامْسَحُوا ہے۔ تو اس طرح بھی ثابت کیا ہے؟ مسح ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہر طرح مسح ثابت ہے، تو انہوں نے شروع میں جو 4 اقوال پیش کیے تھے اور وہ رہ گئے تھے اسی پر کہ پہلا والا کیوں، اس لیے کہ انہوں نے کہہ تو دیا کہ یہ امامیہ جو ہیں یعنی شیعہ جو ہیں وہ مسح کرتے ہیں، مگر پھر انہوں نے جب دلیلیں دیکھیں تو انہوں نے ساری دلیلیں جمع کی اور کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کی دلیلیں مضبوط ہیں، کس کی؟ شیعوں کی، کہ مسح ہونا چاہیے۔ اب ہم نے کیا کہا تھا کہ ان کا اصول کیا ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ بیان کرنے کے بعد، تمام دلائل کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں شیعوں نے مثلا غلط کہا اور اس کی دلیل یہ ہے۔ اب وہ اس کا آخر میں کیا کہتے ہیں سنیے، دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اتنی مضبوط دلیلیں شیعوں کی ہیں تو باقی جو 3 ہیں، 3 اقوال، وہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں وہاں؟ انہوں نے کیوں نہیں ان کو قبول کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ ہر بات سننی چاہیے ہر ایک کی، تو یہ کہتے ہیں کہ فہذا وجہ الاستدلال بهذه الآیۃ علی وجوب المسح، یہ تو میں نے جتنا بیان کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ اس آیت سے مسح کا جو وجوب ثابت ہوتا ہے اور استدلال وہ میں نے پیش کیا۔ اب رہے دوسرے لوگ، تو کہا کہ انہوں نے اصل میں تمسک کیا ہے روایات سے، پھر وہ خود کہتے ہیں کہ ثم قالوا لا يجوز دفع ذلك بالاخبار، اتنی دلیلوں کو روایتوں سے رد نہیں کر سکتے، قرآن کی دلیلوں کو، لأنها بأسرها من باب الاحاد، اس لیے کہ جتنی بھی حدیثیں اس سلسلے میں کہ پیر دھو وہ احاد حدیثیں ہیں، اکلوتی حدیثیں ہیں تنہا، ایک ہوتی ہے متواتر کہ مشہور اتنی ہو گئی کہ اب اس کو رد نہیں کر سکتے، اور ایک ہے کہ ایک نے بیان کیے اس نے وہ احاد کہلاتی ہے۔ یہ ساری احاد روایات ہیں اور کوئی بھی خبر واحد جو ہے وہ قرآن کی آیت کو رد نہیں کر سکتی۔ ایک بات انہوں نے کہی، دوسری بات کیا کہی؟ رد کرنے کے طور پر، حالانکہ یہ رد کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ خود انہوں نے اسی کو رد کر دیا، مگر اب یہ کہتے ہیں آخر میں بطور رد اپنی طرف سے، اور آپ یقین جانیں اتنی کمزور رد ہم نے کبھی کسی کمزور آدمی سے بھی نہیں سنی،
ان کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے ہم یہ بات کریں. کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا إِلَّا مِنْ وَجْهَيْنِ. کہتے ہیں کہ یہ اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. علاوہ دو باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں جواب کے طور پر، ورنہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا. اتنی مضبوط ہیں دلیلیں کہ مسا ہی ہونا چاہیے پیر کا. کیا ہیں وہ دو باتیں؟ وقت ختم ہو گیا ہے، اور ایک سیشن یہ تھا کہ ہم پھر روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ کہتے ہیں روایات دھونے کے بارے میں ہے تو اس سے زیادہ مضبوط اور معتبر روایات مسح کے تعلق سے خود اہل سنت کی کتابوں میں. شیعوں کی کتابیں نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، اہل سنت کی کتابوں میں ان کے یہاں مسح کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں، اور مضبوط ہیں اور معتبر ہیں. لیکن خیر ان کی دلیل سنیں کہ جب اتنی دلیلیں آپ خود پیش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ مضبوط دلیلیں، تو پھر کیا بات ہے؟ کہا نہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو رد کرنے کی. کیا دلیلیں ہیں؟ نمبر 1، الغسل مشتمل علی المسح ولا ينعكس. کہا جو لوگ پیر دھوتے ہیں وہ مخالفت نہیں کرتے قرآن کی، اس لیے کہ وہ دھونے میں مسح کرنا آ جاتا ہے. جب انسان دھوتا ہے تو دھونے میں ہاتھ بھی اس کے اوپر ملتا ہے، تو دھونے میں مسح اور غسل دونوں ہے، اور مسح میں صرف مسح ہے، غسل اس میں شامل نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک اضافی کام کر رہا ہے، لیکن اوریجنلی مسح بھی کر رہا ہے وہ، تو اس نے قرآن کے اس حکم پر عمل کر دیا مسح والے. یہ کس کا جواب ہے؟ آپ سمجھیں، یہ پہاڑ ہیں فخر الدین رازی تفسیر کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں ان کی کیا دلیل ہے، اور اس سے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ ایک عام انسان جو بالکل سطحی طور پر قرآن پڑھنے والا، وہ بھی کہے گا کیسی بات کر رہے ہیں. اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے وہاں غسل کیوں استعمال کیا، یہاں مسح کیوں استعمال کیا؟ سب کو غسل ہی کر دیتا، اس میں مسح آ ہی جاتا. یہ غسل اور مسح الگ الگ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ غسل الگ چیز ہے، مسح الگ چیز ہے، ان دونوں کو ملاؤ نہیں. جہاں غسل کام وہاں غسل کرو، جہاں مسح کام وہاں مسح کرو. آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، تو یعنی قرآن جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، یا ایکسٹرا الفاظ استعمال کر رہا ہے، یا قرآن کو مفہوم نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے. خیر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کمزور ہے جواب. دوسرا جواب کیا کہتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ وہ اس سے بھی کمزور، وہ اس سے بھی کمزور. وہ کہتے ہیں الرجلین فرض الرجلین محدود الی الکعبین. کہ چونکہ پیروں کے لیے کہا، پیروں کو دھو یا مسح کرو کہاں تک؟ کعبین تک، گٹوں تک. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کہا گٹوں تک، یہ اسٹائل اللہ نے استعمال کیا ہے دھونے کے لیے، اس لیے کہ وہاں کہا تھا ہاتھوں کو دھو کوہنی تک. تو چونکہ وہاں تک استعمال کیا تھا دھونے کے لیے، تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ دھونے ہی کے لیے ہونا چاہیے. آپ سوچ لیں، آپ خود سوچ لیں. اس میں علم کی بہت زیادہ اور بہت منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے عقل کی ضرورت ہے. یہ وہ دلیل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں والتحدید انما جاء فی الغسل لا فی المسح، کہ حد بندی جو ہے کہ کہاں تک دھو، یہ اللہ نے جو ہے وہ دھونے میں رکھی ہے، مسح میں نہیں رکھی. کہاں سے آپ لے کر آئے؟ پھر بھئی جب چہرے کو دھونے کی بات کہی تو وہاں کہاں حد بیان کی ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، کہاں حد ہے وہاں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسح میں، اور پھر مسح میں بھی اللہ نے بے کہہ کے حد تو رکھ دی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے اس کو محدد نہیں کیا سر کا کون سا حصہ، لیکن کہا تھوڑا حصہ. یہ پورا ہم نے آپ کے سامنے برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے اور جید عالم، مفسر، محقق کا قول پیش کیا،
ان کی تفسیر سے، اور یہ ہمارے پاس اس کے پرنٹ آؤٹ موجود ہیں، اور آپ بھی اگر آپ چاہیں تو جا کر انٹرنیٹ کے اوپر یہ تفسیر اویلیبل ہے آسانی کے ساتھ، ایزیلی، ورنہ کسی بھی کتب خانے میں آپ جائیں تو آپ کو مل جائے گی، اور جتنا ہم نے بیان کیا ہے ذمہ داری سے انشاءاللہ آپ اس کو وہاں دیکھ لیں گے۔ نتیجہ گفتگو کیا ہے کہ یہ طے شدہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو طریقہ ائمہ اہل بیت نے سکھایا ہے ہم کو، اس لیے کہ انہوں نے گھر سے، اگر انہوں نے ذکر کیا، ابن کثیر، انہوں نے رازی نے ذکر کیا امام محمد باقر علیہ السلام کا، تو انہوں نے کس کو دیکھا ہوگا، کس نے ان کو سکھایا ہوگا وضو؟ ان کے باپ نے۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے، ان کو کس نے سکھایا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ ان کو کس نے سکھایا ہوگا؟ امام علی علیہ السلام نے۔ ان کو کس نے سکھایا ہوگا؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ اب وہ انشاءاللہ روایات آئیں گی، موقع ملے گا تو، لیکن اختتام ہم اس روایت پہ کرتے ہیں کہ انہی رازی نے، فخر الدین رازی نے بعد میں روایات کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب آئے حضرت عائشہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ بتائیے کہ موزے پر جو ہے مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ایک بات سنو، موزے آدمی، یعنی یہ الفاظ نہیں ہیں اس کے حدیث کے، ہم بتا رہے ہیں، موزے آدمی عام طور پہ باہر پہنتا ہے، گھر میں نہیں پہنتا۔ تو انہوں نے، ان کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے، اس کے روایت کے، یہ الفاظ روایت کے، وہ کہتی ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ اس کا جواب تمہیں صحیح اگر ملے گا نا تو وہ علی سے ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ باہر رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو تم کو وہ بتائیں گے کہ مسح کیا جائے، یعنی کر سکتے ہو تم موزے پر کہ نہیں کر سکتے، موزے پر مسح کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریفر کیا جائے کہ بھئی کیسے کیا جائے، کوئی چیز کیسے کی جائے، تو ام المؤمنین زوجہ رسول بھی کس کی طرف ریفر کر رہی ہیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ تو نتیجہ گفتگو ہے کہ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہم کو جو اہل بیت نے سکھایا وہ مطابق قرآن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ پیغمبر اسلام دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جب تک اہل بیت سے ہم وابستہ رہیں گے، نہ ہمارا عمل خراب ہوگا، نہ ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، عقیدہ بھی مطابق قرآن ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا عمل بھی مطابق قرآن ہوگا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔